میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ حاضر خدمت. میرے ساتھ موجود ہیں بڑے زبردست گیسٹ ڈاکٹر ناصر حسین بخاری صاحب اور جاوید قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر ناصر حسین بخاری ایجوکیشنسٹ ہیں اور پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. جاوید قریشی صاحب سینئر پولیٹیشین اور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بھی رہا. پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے خیر آباد بھی کہا. کافی عرصہ پاکستان تحریک انصاف سے حکومت کے دنوں میں بھی نالا نظر آتے تھے. نعیم الحق صاحب سے ان کی بڑی زبردست دوستی رہا اور جو دوستی کا جو معاملہ تھا جب نعیم الحق صاحب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد پارٹی میں کافی زیادہ سائڈ لائن ورکرز کو کیا گیا تو اس وقت جاوید قریشی صاحب بھی کافی حد تک دور جا چکے تھے. بہرحال جلد فیصلہ انہوں نے کیا, اچھا فیصلہ کیا. جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج ہوا وہ بھی سب نے دیکھا. 9 مئی کے بعد کیا کچھ ہوا سب کچھ دیکھا گیا. آج کے ٹاپکس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ ٹاپکس رکھنا چاہوں گا, بات کرنا چاہوں گا. پیٹرولیم مصنوعات جو رات کو خاص طور پہ پیٹرول کی قیمت کا اضافہ کر دیا گیا 31 اور 33 روپے. اس کے علاوہ نواز شریف کے حوالے سے مریم نواز کی خبر آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مائنس کرنے والے مائنس ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے جو معاملہ ہوا جو اڑا دیا گیا اس کے حوالے سے بات کریں گے. پی ڈی ایم کی سیاست اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل, عمران خان سائفر کیس اور اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر کی ضمانت کا منظور ہو جانا, یہ ساری باتیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک شخص وعدہ معاف گواہ بھی بننے جا رہا ہے. سب سے پہلے میں آنا چاہوں گا ڈاکٹر ناصر حسین بخاری صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب آپ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, کیا کہنا چاہیں گے یہ جو پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھایا گیا ملک میں, یہ جو بحران ہے پیٹرول کے ساتھ ساتھ تمام قیمتیں بڑھا دی جائیں گی جتنی بھی اشیاء فروش ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ ناصر صاحب آپ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. جہاں تک پیٹرولیم کی پرائس کے بڑھنے کا تعلق ہے اس کی بنیادی وجہ بین الاقوامی قیمتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جو سب سے اہم وجہ ہے وہ ہے پاکستان کا آئی ایم ایف کے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کا حصہ بننا. آئی ایم ایف کی تاریخ رہی کہ وہ ارجنٹائن میں گئے, برازیل میں گئے, انڈونیشیا میں گئے, مصر میں گئے. وہ جس ملک کو قرضہ دیتا ہے آئی ایم ایف وہ ان کے ساتھ اپنی شرائط پر ڈیل کرتا ہے. اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ 1950 سے لے کر آج تک ہم ہمیشہ آئی تھنک سو 26 یا 27 دفعہ تو ان کے پاس جا چکے, لیکن یہ جو لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور اس میں میری ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر اشفاق صاحب سے, اشفاق حسن صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ میں وحید آدمی تھا جو وزیر اعظم کو کہتا رہا کہ الٹرنیٹو تلاش کیا جائے اور اس میں نہ جایا جائے, لیکن ان کے جو معاشی ارسطو تھے اسد عمر صاحب اور باقی تمام اکانومسٹ وہ لے گئے. اب مجبوری اس حکومت کی یہ ہے, انہوں نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے اور انہوں نے اس گارنٹی کو فلفل کرنا ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے قرض لیا ہے. وہ قرض اب پاکستان کے غریب عوام کی جیب سے نچوڑا جا رہا ہے. تو بنیادی غلطی جو ہے وہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی ہے. وہ 2% رولنگ ایلیٹ ہے اور 98% ان کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. آپ نے بالکل ڈاکٹر میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا, لیکن آپ اپنے کائنڈلی ہینڈ فری کو ریموو کر دیں. آپ کی جہاں آواز ڈسٹورشن کر رہی ہے ہینڈ فری سے. قریشی صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نہیں, آپ پن بھی ریموو کریں گے ڈاکٹر صاحب, پن بھی ریموو کریں گے سیل فون سے. اچھا میں قریشی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. چینج کروں نہیں, آپ اس کو ریموو کر دیں, سیل فون سے ریموو کر دیں. اچھا جاوید قریشی صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. یہ مہنگائی ہو رہی ہے, یہ ملک کے جو حالات ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کہاں تک پہنچ چکی ہے, اشیاء خورد و نوش کی کیا سچویشن ہو چکی ہے, کیا کہنا چاہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب ناصر عظیم صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور موقع دیا کہ میں اپنے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں اور ناظرین کو کچھ معلومات دے سکوں جو ایک ناقص رائے ہے میری. ناصر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو پچھلے یہ آج کا نہیں ہے، یہ پچھلے میرے خیال میں کوئی 35-40 سال سے نچوڑ کے کھایا جا رہا ہے، نوچ کے کھایا جا رہا ہے. پولیٹیشینز ایک سے ایک جو ہے نا جی، اس نے نچوڑا ہے میرے ملک کو. میرے ملک کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار آئی ایم ایف کو میرے محترم بھائی نے کہا ضرور، لیکن یہ معاہدے کس نے کیے، کیوں کیے، یہ نہیں کرنے چاہیے تھے. انہوں نے اپنے کمیشن کے لیے کیے، انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے کیے، انہوں نے خود کھایا اور بھگت رہی ہے اب 24 کروڑ عوام. ایک سے ایک جو بھی آیا ہے، ایک سے ایک بندہ، اس نے ملک کو نچوڑ کے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے. اب آپ بتائیے کہ ہمارے ملک پاکستان میں کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ میاں نے نہیں دی ہے؟ ہر ایک نعمت ہے. دنیا کے بہترین نعمت جو ہے نا جی، وہ سرد و شاداب سمندر، جنگلات، پہاڑ، مطلب ہر قسم کی نعمتیں ہیں ہمارے ملک میں. لیکن ظالم حکمرانوں کے ہاتھے چڑھ گئے ہیں جو اس کو نوچ کے کھا رہے ہیں. ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پولیٹیشین جو الیکشن لڑتا ہے 20-25 کروڑ روپیہ لگا کے وہ ایم پی اے بنتا ہے یا ایم این اے بنتا ہے 30-40 کروڑ روپیہ لگا کے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ میرے لیے بنتا ہے وہ خرچہ 30-40 کروڑ روپیہ وہ میرے لیے خرچہ ہے؟ نہیں، اس نے اسے ٹرپل بلکہ 4 گنا زیادہ، جس نے 25 کروڑ لگایا ہوتا ہے اس نے 1 ارب بنانا ہوتا ہے. یہ تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں ہے. تو کیسے ہمارا ملک ترقی کرے؟ یہ غریب عوام کیسے مطلب ان کو کریں، یہ سر اٹھا کے چل سکیں، یہ غیرت اور عزت کی زندگی کیسے گزار سکیں؟ مجھے یہ بتائیں. یہ سیاست، آج کل کی سیاست، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میرے محترم، سب کو پتا ہے کہ آج کل کی سیاست گالی بن چکی ہے. میں کیوں پیچھے ہٹ گیا ہوں؟ مطلب آج کل کی سیاستدان خدا کی قسم گالی بن چکی ہے، نفرت ہو گئی ہے، گدھ بن گئے ہیں یہ سیاستدان. انہوں نے عام آدمی کا جینا سوال کر دیا. قریشی صاحب ایک سوال لے لیں، ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے، ڈاکٹر صاحب کو بھی علم ہو. آپ نئے ملک کے بہت قریب تھے، آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دنوں میں ان پہ بہت تنقید کیا کرتے تھے. 9 مئی کے واقعات سے پہلے آپ 2 سال پہلے اکبر بابر اور جو آپ بات کیا کرتے تھے آج وہی کچھ ہوا، کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب، میں آپ کو بتایا ہے حضور ناصر صاحب کے مسئلہ جو ہے نا جی، بڑا اچھا ایک لوگوں کے ساتھ بڑا بلنڈر کیا گیا نا. 2011 2010 2009 میں 2009 میں شامل ہوا پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا قوم کے ساتھ. جھوٹ نہیں، بلنڈر بہت بڑے بلنڈر ہوئے. قوم کو اتنا بڑے بلنڈر میں جھونکا گیا کہ آپ یقین کریں کہ اس کا نتیجہ آئندہ آنے والے 20 سال تک ہماری قوم بھگتے گی. ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. ہماری نسل کو جو سکھایا گیا، جو پڑھایا گیا، جو موٹیویشن کی گئی، جو ان کی پرورش کی گئی جس طرح سے، وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا مطلب معاشی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کہ جتنا مجھے کسی دوست نے پوچھا جی آپ کیوں ان کے ساتھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، پھر اگر آپ کو پتا تھا تو کیوں جڑے رہے؟ اور میرے بھائیو، کسی بندے کو پرکھنے کے لیے، کسی پارٹی کو پرکھنے کے لیے کوئی سال 6 مہینے نہیں ضرورت ہوتی، اس کو کئی مطلب سالوں کی ضرورت ہوتی ہے پرکھنے اور سمجھنے کے لیے. ہمیں تو اس چیز کا اندازہ ہی اب چلا ہے، کوئی 2-3 سال 4 سال پہلے کی بات ہے. نعیم الحق صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، میرے بہت بڑے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے پہلے بھی ملک کے اور اس کے بعد بھی، جو اس سے پہلے آئے دھڑا دھڑ لوٹا ہے انہوں نے بھی.
مطلب ہے کہ پھر یہ اب الیکشن کے نعرے لگا رہے ہیں, الیکشن ہو, کوئی کہتا نہ ہو, کوئی کہتا ہو, کوئی کہتا نہ ہو. یار خدا کے لیے ان الیکشنوں سے جان چھڑاؤ. میں تو یہ چیف جسٹس صاحب جناب من جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے, جو جاتے جاتے ایک بڑا زبردست وہ ایک چھکا لگا کے گئے ہیں. میں تو ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ کرے ان کی زبان مبارک ہو اور ان کے آرڈر کو امپلیمنٹ کر کے چوروں چکوں سے, ان 2 نمبر لوگوں سے سب کچھ ان سے الٹیاں کروائی جائیں, ان کے پیٹ چیرے جائیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر پاکستان کے 200 ارب تو مراد سعید نے کہا تھا کہ لے کے آئے گا عمران خان 200 ارب اور ادھر مارے گا اس کے منہ پہ تو ادھر اس کے منہ. میں کہتا ہوں 400 ارب روپے ان سے برآمد ہوں گے. میں کہتا ہوں یہ فیصلہ اگر نیب امپلیمنٹ ایمانداری سے کرے, چیف جسٹس سے آرڈر کو صحیح امپلیمنٹ کرے, تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ 6 مہینے سال کے اندر اس ملک کے پاکستان کو IMF سے جان کیسے چھوٹتی ہے اور اس کے قرضے کیسے اترتے ہیں. انہوں نے ظالموں نے نوچ نوچ کے کھائے, آپ پیٹیوں سے ان کے ڈالر برآمد ہو رہے ہیں, صندوقوں سے بھرے ہوئے, کمروں سے بھرے ہوئے. یہ ظالم سیاستدان, اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے. میں قریشی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. قریشی صاحب میں لوٹ کے آپ کی جانب آؤں گا. ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, کل عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی سائفر کیس کے حوالے سے ضمانت خارج کر دی جاتی ہے, اسد عمر کی ضمانت منظور کر لی جاتی ہے. یہ سوال قریشی صاحب سے بڑا ریلیٹڈ ہے, یہ جانتے ہیں اسد عمر شاہ کو. کیا کہنا چاہیں گے, عمران خان کا مستقبل پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے گی اور وہ گڈ PTI کے نام سے الیکشن لڑے گی. گڈ اینڈ بیڈ کاپ, آپ جانتے ہیں وہ ہمارے ایسٹس ہیں. تو لیکن میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں اپنی ایک سیاسی یا پالیٹکس کے طالب علم ان کے ناطے, عمران ول ناٹ بی دیئر. جہاں تک سائفر کا تعلق ہے تو آپ ایز اے لائر یہ جانتے ہیں کہ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کو پبلک نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ سے پاکستان کی نہ صرف بدنامی ہوئی بلکہ پاکستان کی ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈپلومیٹک سسٹم کو بری طرح ڈسکریڈٹ کیا عمران خان نے. قریشی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے بھائی ہیں, اب صاف آ رہی ہے؟ ساؤنڈ ریباؤنڈ تو نہیں ہو نہیں؟ ہیلو, اب آپ نے ریموو کر دیا, ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, آپ بات کریں, کنٹینیو کریں. آج میں اپنا زور لگا کے اونچا بولتا ہوں, پھر میں کوئی اچھا مائک خریدتا ہوں آپ کی خاطر. ہوا یہ کہ اب میں چونکہ وہ ریباؤنڈ ہوتی تھی تو میں بول نہیں پا رہا تھا پراپرلی, سوری فار دا انکنوینئنس ٹو آڈینس. میرے بھائی جوید قریشی صاحب نے PTI تو چھوڑ دی, لیکن PTI کا جو ایک ان کے اندر ہے وہ نکلا نہیں ابھی اندر سے. پیٹ پھاڑنا, سیاستدان کو مجرم قرار دینا, سیاستدان کو الٹا لٹکا دو, سیاستدان کے پیٹ سے 400 ارب نکل آئے گا, یہ وہ نریٹو تھا جس نے پاکستان کی معاشرے کو, پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کے نوجوان کو تباہ و برباد کیا. اگر غور سے دیکھا جائے پاکستان کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے ناصر صاحب. کیا پاکستان میں صرف سیاستدان پیسہ کھاتا ہے؟ نیب کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے سیاستدان کرپشن میں ملوث ہیں, کتنے بیوروکریٹس ہیں جو اربوں روپے لے کر یہاں سے اپنے بچوں سمیت امریکہ یا لندن یا آسٹریلیا میں آباد ہو گئے, کتنے ان کے ریٹائرڈ جنرلز ہیں پاکستان کے جو اس وقت کئی آسٹریلیا میں ہیں, کوئی انگلینڈ میں ہے, کوئی کہیں رہ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو مافیا ہے وہ مافیا 5 ہیں. میں مختصراً بیان کروں. نمبر 1, the bureaucrats who run the country. وہ اپنے سے توجہ ہٹانے کے لیے سیاستدانوں پر لگا دیتا ہے. پھر آتے ہیں مائی باپ,
وہ اپنی توجہ ہٹانے کے لیے سیاستدان گندا ہے. پھر میڈیا، پنجابی الیکٹرانک میڈیا سوائے سیاستدانوں کو بدکردار ثابت کرنے کے اور کرتا ہی کیا ہے. پھر اس کے بعد ججز، کتنے پلاٹ لیے ججز نے، کتنا ججز نے کھایا، ان کا ریکارڈ بھی پیش کیا جائے نا. سچ بولیں. اس قوم کے ساتھ جب تک سچ نہیں بولا جائے گا، ایڈوکیٹ صاحب، آپ، میں اور ہماری پچھلی نسلوں کے لوگ، نوجوان نسل کے ہم مجرم ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہم نے صرف اپنی ساری توپوں کا رخ رکھا سیاستدان کی طرف. اب میری گزارش سنیے گا ذرا. پورے پاکستان کی 4 اسمبلیاں، سینٹ، نیشنل اسمبلی کو ملا لیں تو ان کی تعداد 2000 بنتی ہوگی. جو موجودہ لسٹ آئی ہیں ڈالر سمگل کرنے کی، ان میں کتنے سیاستدان ہیں؟ ٹوٹل 22، لیکن ان کے نام نہیں بتائے گئے. ان کے نام بتائیں نا، کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جنرلائز کرنا تو بڑا آسان ہے کہ وہ کافر ہے، میں مسلمان ہوں، وہ بد کردار ہے، میں صاحب کردار ہوں. یہ سیلف رائٹیسنیس کی بیماری جو ہے نا ایڈوکیٹ صاحب، ناصر صاحب، اس نے کو برباد کر دیا. آپ ٹاپ ٹو باٹم جائیں، آپ کو سب کرپٹ ملیں گے. یہ میرے گھر کے ساتھ پی ٹی آئی کا کونسلر ہے، میرے سامنے آئی 10 کی 4 گلیاں بنائی اور 3 منزلہ مکان کھڑا کر لیا، پرانا ٹوٹا ہوا مکان. 2 گاڑیاں لے آیا. یہ دوسری گلی میں رہتا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو کیا کرپشن کہیں نہیں ہوتی؟ نچلے لیول پہ تو اور زیادہ کرپشن. کیا سی ڈی اے میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا ریلوے میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا کچہری میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا کرپشن صرف پیسہ لینا ہے؟ کرپشن جھوٹ بولنا بھی ہے، کرپشن کسی پہ بہتان لگانا بھی ہے، کرپشن کسی کا کردار کچھ ہی کرنا بھی ہے. اب کہتے ہیں جی نیب جو ہے وہ جناب صحیح طریقے سے مقدمہ چلا لے تو اتنے 100 ارب روپیہ پیٹ چیر کے نکال لیں. بھائی نیب نے جو 32 ارب روپیہ، آپ کو تو معلوم ہے نا، وہ جو اس کو دیا ہے نیشنل کرائم ایجنسی کو، پیسے عمران خان کی حکومت نے پے کیے. وہ جو شہزاد اکبر آ گیا پاکستان کو ٹیکا، اس کو بھی بلائے نا واپس. یہ سارے کے سارے عالی جناب یہ کہہ دینا کہ میں نے وہ پارٹی چھوڑ دی، میں اب متقی پرہیزگار ہو گیا، نہیں، ایسے نہیں. سائفر کیس، آپ جیب سے ایک منٹ تھی، آپ جیب سے ایک کاغذ لہراتے ہیں اور 18 سال سے 20-22 سال کے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں، لڑکیوں لڑکوں کو، کہتے ہیں کہ یہ امریکہ نے سازش کی ہے. آج سب سے زیادہ امریکہ کس کے لیے چیختا پھرتا ہے پاکستان میں اور بیرون پاکستان. جتنے غیر ملک میں او پیز رہتے ہیں ان کو گمراہ کس نے کیا؟ سر گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو میں بات کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی اکانومی جو ہے اس کا کوئی 75 سال میں کسی اکانومسٹ نے ماڈل بنا کر ہی نہیں دیا کہ پاکستان کے اکنامک ماڈل کیا ہوگا. ساری زندگی پاکستان قرضے پر چلتا رہا ہے، غریب آدمی کی طرح، ادھر سے پکڑا اس کو دیا، ادھر سے لیا اس کو دیا، اور اپنا وائٹ کالر کھڑا کر کے رکھا. نہ آپ کی بنیادی ہے ناصر صاحب، بنیادی آپ کی جو بیک بون آف دا اکانومی وہ ہے زراعت. 60% آبادی آپ کی دیہات میں رہتی ہے. اسلام آباد کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مجھے کیا معلوم اس کسان کے پاس کھاد پہنچی ہے، بیج پہنچا ہے، بجلی کتنی مہنگی ہو گئی. اچھا آپ نے انڈسٹری نہیں لگائی، سب سے بڑی آپ کے پاس مین پاور وہ آپ نے لگائی. اب آتے ہیں پیٹرول کی قیمت کا. آپ نے میرے سے سوال کیا تھا جناب، جب جس ملک کے کیپٹل میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہو اور وہاں بسیں نہ چلتی ہوں، وہاں کسی گلی محلے میں آپ کو کمپیوٹر نہ ملتے ہوں، ہر بندہ اپنی گاڑی چلانے پہ مجبور ہو جائے، تو پیٹرول پہ آپ بلیک میل تو ہوں گے ریاست کے ہاتھوں. ریاست تو آپ کو کہے گی پیٹرول خریدو، آپ کی مجبوری ہے. صبح ناصر صاحب نے اسکول جانا ہے، ناصر صاحب نے کچہری جانا ہے، پیدل چل کے جائے گا؟ نہیں جائے گا نا، گاڑی میں پیٹرول ڈالے گا نا. لیکن اگر شہر میں کمیوٹر چلتے ہوں، بسیں چلتی ہوں، آپ کے میرے گھر کے سامنے سے 2 قدم پر بس سٹاپ ہو، میں بیٹھ کے اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاؤں اور وہ چلتی ہو الیکٹرک بس ہو، تو یار سوچو نا
ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا پیٹرول بچے گا نا؟ چھوٹے بڑے تمام شہروں میں ہر بندہ مجبور ہے ناصر صاحب، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف آپ کو بلیک میل کرتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کی جانب آؤں گا، بہت سارے امپورٹنٹ ٹاپک ہمارے پاس بقیہ ہیں۔ میں قریشی صاحب کی جانب جانا چاہوں گا۔ قریشی صاحب نے بڑے وقت سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ قریشی صاحب ایک شعر ملک کی نظر اور تمام لوگوں کی نظر کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں سوال پہ آؤں گا کہ بدلے گا زندگی کا چلن سن تو رہے ہیں، نکھارے گا اب ہمارا وطن سن تو رہے ہیں، وہ لوگ جو کرتے ہیں یہاں ظلم سر عام، کر دیں گے انہیں زندہ دفن سن تو رہے ہیں۔ قریشی صاحب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا کہ اسد عمر صاحب کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے، اسد عمر صاحب کی دوبارہ گرفتاری بھی ہوتی ہے، پرانے ساتھیوں میں سے ہیں آپ، ان کے کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ محمود قریشی، عمران خان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، کیا اسد عمر وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں؟ آپ تو انہیں بخوبی جانتے بھی ہیں۔ جی جناب ناصر بھائی، سب سے پہلے ذرا میں ایک منٹ اپنے بھائی کی جو انہوں نے بات کی ہے میں ذرا تھوڑا سا ان کو کلیئر کر دوں، اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں جو آپ نے مجھ سے سوال ابھی کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش ہے کہ میں نے سیاست کی ہے، میں میرا خیال میں کوئی 1976 سے میں پالیٹکس کر رہا ہوں، 48-49 سال ہو گئے مجھے، نہیں 47-46 ایئرز تقریباً گزر چکے ہیں، اور 67 ایئرز میری ایج ہے، میری عمر ہے 67 سال۔ تو ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ میں نے اسپیسیفک کسی بندے کو نہیں کہا ہے کہ جناب من اس کے چیر پھاڑیں گے یا اس کا یہ کریں گے۔ اب آپ دیکھیں پالیسی بنانا آپ نے کس کا کام ہے؟ سیاستدان کے، آپ نے کہا کہ سیاستدان کھاتا ہے تو چیر پھاڑ کے پیسے نکالنے، میں نے ایک منٹ صرف میں وضاحت کر دوں نا، آپ نے صرف آپ نے سیاستدانوں کا ذکر کیا، آپ نے باقیوں کا نہیں کیا، میں نے آپ کی بات کو آگے بڑھایا ہے۔ آپ بات کرنے دیں، آپ کی بات آپ نے ٹائم دیجیے۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ پالیسی بنانا، یہ کام ہے پالیسی بنانا گورنمنٹ کا کہ ہمیں کدھر جانا چاہیے، کیسی ایم آئی ایف سے جو وہ ہے اپنا آئی ایم ایف ہے اس سے جان چھڑانی ہے، کیسے چھڑائیں قرضے۔ سب سے زیادہ جو ٹینیور ہے جو دیکھا جائے، سب سے زیادہ ٹینیور جو گورنمنٹ کا ہے وہ کس پارٹی کا تھا یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، کن لوگوں نے زیادہ وقت گزارا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، نہ میں اس کو ترجمان ہوں، وہاں پہ میرے مخالفین بیٹھے ہیں اور مجھے بڑا وہ افسوس ہوتا ہے، میں نے اپنا 15 سال میں نے ضائع کیے پاکستان تحریک انصاف میں، یہ میں آپ کے سامنے ایک چیز کا اقرار کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود کسی بھی گورنمنٹ نے آج تک ملک کی بہتری کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ میری گزارش سنیں تو صحیح نا، آپ یہ جملہ میں آپ اتفاق نہ کنٹرڈکٹ کریں، کروں، آپ ایسا اتفاق بالکل نہیں کر سکتے، لیکن نہیں، یہ غلط ہر بات، شخص نے ہر قانون غلط سازی جملہ اسمبلی ہے۔ جو بھی آئی ہے آئی اس نے پروٹیسٹ سر، اپنے یہ غلط انٹرسٹ جملہ، میں قانون سازی کی ہے، ایسا اپنے نہیں ہے۔ انٹرسٹ میں قانون سازی کی ہے۔ اگر 1973 کے آئین میں جو ترمیمیں کی گئی ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے انٹرسٹ میں انہوں نے امینڈمنٹ نہیں کی۔ بالکل نہیں، غلط بات، آپ اس سے اتفاق غلط نہ بات۔ کریں لیکن مجھے بولنے تو دیں نا ڈاکٹر صاحب۔ تاریخ کو آپ مسخ نہیں کریں قریشی صاحب، نہیں 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 نہیں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے تاریخ مسخ ہوتے مجھے دیکھ بولنے کر، دیں، نہیں میں پھر آپ کو بھی بات نہیں کرنے دوں گا اگر یہ طرح آپ کریں گے۔ آپ اپنی باری پہ بولیں، آپ اپنی باری پہ بولیں پلیز۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جو اسمبلی آئی ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے دور کی اسمبلی تھی، شہباز شریف صاحب کے دور کی اسمبلی تھی یا عمران خان کے دور کی اسمبلی تھی، سب نے اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے آئین میں ترمیمیں کروائی ہیں، آئین میں امینڈمنٹس کروائی ہیں، اور اس کا خمیازہ جو ہے نا عام آدمی کا کسی نے نہیں سوچا ہے۔ انصاف کے لیے یہ نہیں کہا کہ بھائی ایک عام آدمی اور ایک خاص آدمی ایک ہی کٹہرے میں دونوں کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب کی ابھی انہوں نے بات کی ہے، اسد عمر صاحب ایک جنرل کے بیٹے ہیں، ریٹائر، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب کرے، ان کے جنرل عمر کے بیٹے ہیں وہ۔ تو وہ مطلب ہے کہ میرے خیال میں اگر میں نے بھی یہ بات سنی ہے اور مجھے کبھی یقین ہے کہ اسد عمر صاحب اتنے وہ بہادر نہیں ہے کہ وہ جناب من جو ہے نا وہ سٹینڈ کیے رکھیں گے، وہ ایک نہ ایک دن عمران خان کے خلاف بالکل وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔ ان کو اگر ایک عمران خان تو پھر 2 مہینے ہو گئے وہ جیل میں وہ سروائیو کر رہے ہیں، لیکن اسد عمر تو 2 ہفتے بھی نہیں رہ سکتے۔ اور جو باتیں عمران خان کے بارے میں اسد عمر کو پتا ہے، سب سے بڑا ایڈوائزر جو تھا نا وہ اسد عمر صاحب تھے، عمران خان کے سب سے بڑے ایڈوائزر۔ تو اسد عمر نے جو مروایا عمران خان کو، فواد چودھری نے، اسد عمر نے، اور شہزاد اکبر نے، اور عثمان بزدار نے، انہوں نے جو مروایا ہے اس کو۔
ورنہ اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ وہ تو میں تو آج بھی اس کو کہتا ہوں کہ یار وہ بالکل بے داغ آدمی تھا. اس کے پاس تو مطلب بچپن اس نے تو سونے کا نوالا وہ لے کے منہ میں وہ پیدا ہوا ہے, سونے کا چمچ اس کے پاس. مطلب ان لوگوں نے مروایا. تو میرے خیال میں اگر یہ ان سے کوئی ایسی وکیل صاحب ناصر عظیم صاحب ان سے کوئی ایسی وہ بعید نہیں ہے کہ اگر معاف ہوا. ایک تو جناب اپنے وہ سیکرٹری صاحب جو ان کے پریزیڈنٹ اعظم خان وہ تو بن ہی چکے ہیں, اب یہ دوسرے ہو جائیں گے اور کئی آپ کو سامنے نظر آئیں گے وعدہ معاف بنتے ہوئے. عثمان بزدار صاحب بھی بہت قریب ہیں انشاءاللہ, ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عام آدمی کا کسی نے نہیں سوچا ہے. ہر بندہ, ہر حکومت, ہر پولیٹیشین اپنے سیاسی مفاد 25 کروڑ لاکھ لگا کے آتا ہے, وہ 1 ارب کما کے لے کے جاتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب اس سے آپ میرا کائنڈلی اس پہ آپ اتفاق کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ کوئی فی سبیل اللہ بغیر پوسٹر بینر گاڑیاں دھوم دھمکے 20-25 کروڑ روپیہ لگانے کے بغیر کوئی امیدوار الیکشن جیت سکتا ہے ہمارے پاکستانی پولیٹکس میں؟ نہیں جیت سکتا. اس پہ آپ کو بھی اس پہ اقرار کرنا پڑے گا, نہیں جیت سکتا. وہ 25 کروڑ کے بدلے 1 ارب روپیہ کماتا ہے, پھر وہ 4 سال یا 5 سال اس کے ٹینیور میں. تو وہ کیا, وہ غریب آدمی کا خون پسینہ چوس کے انہوں نے تباہی کے دانے پہ لے کے گئے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے جو آرمی چیف ہیں, خدا کے لیے الیکشن کا نام دور دور تک نہ لیں. ان لوگوں کے چیر پھاڑے, پیٹ پھاڑے ان کو, جیسے وہ سعودی عرب میں وہ ولی عہد کے ساتھ کیا تھا شہزادہ بن طلال کے ساتھ شہزادہ سلمان نے, وہ حربہ کریں ان کے ساتھ, ان کو جا کے وہاں پہ بٹھائیں تو پھر ان سے کہیں کہ آؤ بچوں 1 ہفتہ رہو, 1 ہفتے کے بعد سب کو باہر نکال دیں. اربوں ڈالر ان سے نکلیں گے, اربوں. یہ اتنے ظالم سیاست دان ہیں. میں کسی پارٹی کی اسپیسیفک بات نہیں کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کے بھی ہیں, زرداری صاحب کے بھی ہیں, نواز شریف صاحب کے بھی ہیں, مولانا فضل الرحمان تو سب سے زیادہ. میں آپ کو بتاؤں ابھی پچھلی گورنمنٹ میں اب یہ شہباز شریف صاحب کی وہ مجبوری تھی کہ انہوں نے ان کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا, ورنہ اس جیسی کرپٹ پارٹی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک وزیر, میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں, انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے دفتر میں بٹھایا ہوا تھا کرپشن کے لیے اور کمیشن لینے کے لیے, کروڑوں روپے کی دیہڑیاں لگا رہے تھے. مجبوری تھی شہباز شریف صاحب کی, وہ بولتے تھے تو ان کی گورنمنٹ جاتی تھی, وہ چپ ہو کے خاموش ہو کے وہ دیکھتے رہے, پورے 16 مہینے دیکھتے رہے. منسٹری انہوں نے اپنی چوائس کی لی ہوئی تھی. تو مطلب یہ تو ہمارا حال ہے ڈاکٹر صاحب. میں 48 46 47 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے, ایک بندے کو میں دائی کی طرح ہوں, دائی کی طرح, ان کی دائی کی طرح ہوں میں. تو اللہ کا شکر ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. تو اس لیے میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا. مجھے عام آدمی کی فکر ہے, عام آدمی کی فکر ہے, مجھے عام آدمی کی فکر ہے کہ عام آدمی کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. اب غریب دیکھیں رات کو 26 روپے لیٹر پیٹرول بڑھ گئے. اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں قریشی صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو میں آپ کی جانب دوبارہ آتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ لوگ بدل رہے ہیں. ظلم یہ ہے کہ وہ مانتے بھی نہیں. میں ڈاکٹر ناصر حسین بخاری صاحب سے جاننا چاہوں گا, پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. ڈاکٹر صاحب, کل آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترمیم کو ختم کر دیا. کیا کہنا چاہیں گے, کون لوگ مستفید ہوں گے اس سے, کن لوگوں کو نقصان ہوا, سیاست اور سیاستدان اب کہاں کھڑے ہوں گے؟ نیب ترمیم کا ختم ہو جانا, کیا کہیں گے آپ؟ گزارش یہ ہے کہ میں نیب ترمیم کے حوالے سے صرف آپ ایک لائرز ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, بریسٹر ہیں, آپ قانون مجھ سے بہتر جانتے ہیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ آف پاکستان نے نیب آرڈیننس میں ترمیم کی. پارلیمنٹ اکارڈنگ ٹو دی 1973 کانسٹیٹیوشن از سوورن. پہلے تو اس کو نلیفائی کرنا, اس کو ختم کرنا, یہ 2 ججوں کا کام نہیں. سپریم کورٹ کین انٹرپریٹ دا لا, سپریم کورٹ کین ناٹ سیٹ اسائڈ دا لا. پاکستان کے اندر جو بنیادی خرابی پیدا ہوئی ہے وہ جوڈیشری کے اس کردار سے ہو رہی ہے. یہ جو سیٹ اسائڈ کی گئی نیب ترامیم, یہ غلط کی گئی. جسٹس میں نہیں کہہ رہا, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس پر اختلافی نوٹ لکھا ہے. بریسٹر صاحب آپ نے بھی پڑھا, میں نے بھی پڑھا. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق حاصل ہے, جج کو نہیں ہے. پرویز الہی کی حکومت جب بنائی گئی تو اس میں بھی جسٹس عمر عطا بندیال نے قانون میں
سپریم کورٹ کے ذریعے ترمیم کر کے اس کو ری انسٹال کیا اور پھر پنجاب کی اسمبلی توڑی. تو جناب وہ جو پنجاب کی اسمبلی توڑی گئی اس میں صرف پی ٹی آئی کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے یا اس میں پاکستان کے باقی سیاسی جماعتیں بھی تو تھی نا جو ان سے زیادہ ووٹ لے کر ریپریزینٹ کر رہی تھی. اور اس پر جسٹس عاطف من اللہ نے جب کہا کہ کیا یہ ان کو سننا نہیں بنتا کہ یہ کیوں توڑی جا رہی ہے, کس کی خواہش پر توڑی جا رہی. بریسر صاحب چیزیں جو ہیں تاریخ کے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے فاضل دوست نے کہا کہ جس نے بھی ترمیم کی اس نے اپنی ذات کے لیے کی. 1973 کے آئین میں جنرل ضیاء نے اپنی ذات کے لیے ضرور ترمیم کی. 58(2)B چینج کر کے سارے اختیارات پارلیمنٹ سے لے کر پریزیڈنٹ ہاؤس میں لے گیا. پھر اسی پیپلز پارٹی نے اور نواز شریف نے مولوی فضل الرحمان وغیرہ نے مل کر 1996 میں اس آئین کو بحال کیا. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ اس بات کو سیکنڈ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا تو آپ کہیں کہ پاکستان پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں ہے. اگر ہے تو پھر پارلیمنٹ کی سوورینٹی کو ماننا پڑے گا, پھر پرائم منسٹر کی سوورینٹی کو ماننا پڑے گا. اچھا, پھر مشرف صاحب نے 2001 میں LFO کیا, لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے پہلے قوانین بنائے, 58(2) میں اپنے آپ کو پاورفل کر کے غلط ترمیم کی, اس کو 18th اور 19th امینڈمنٹ کے ذریعے زرداری جتنا بھی کرپٹ ہو سکتا ہے کسی کے بقول, کسی کی نظر میں. لیکن یار یہ بتاؤ بیرسٹر صاحب, ایک شخص کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار ہو, جنرل لگانے کا اختیار ہو, اور گورنر لگانے کا اختیار ہو, اور وہ اسمبلی میں ترمیم کر کے اپنا سارا اختیار اپنے پرائم منسٹر کو دے دے, تو وہ بہتر شخص ہے یا جو اسمبلی سے سب کچھ ہمارے نمائندوں سے چھین کر اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لے وہ زیادہ بہتر شخص ہے؟ ترمیم جب کی جاتی ہیں تو کنسنسس سے ہوتی ہیں, میجورٹی سے ہوتی ہیں, کسی شخص کی خواہش پر نہیں ہوتی. یہی سپریم کورٹ تھی, یہی ہائی کورٹ تھی جن کے جسٹسز نے بارہا ریمارکس دیے کہ نیب کو ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا. اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو آپ نے میرے سے پوچھی, کس ترمیم سے کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو نہیں ہوگا. دیکھیں, جسٹس بندیال صاحب نے جاتے جاتے ترمیم کر کے تاریخ میں اپنا نام روشن کر گئے. وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سیاہ ابواب میں روشن لکھا جائے گا. تاریخ کے سیاہ ابواب بھی ہوتے ہیں نا, ان میں روشنائی سے لکھا جائے گا کہ انہوں نے غلط کام کی. اب اس ترمیم کی وجہ سے پی ٹی آئی والے مٹھائیاں بڑی بانٹ رہے ہیں, اللہ کرے کھا لیں, ہضم ہو جائیں ان کو 2 دن. آل قادر ٹرسٹ میں 90 دن کے ریمانڈ پر عمران خان اندر جائے گا اور کوئی روک نہیں سکے. ٹھیک ہے نا. سرداری نے کہا تھا کہ ہم تو روز جاتے ہیں نیب, یہ اٹک جیل سے بھی زیادہ خطرناک کمرہ ہے نیب والوں کا پنڈی میں. تو فائدہ کس کو دے کے گیا ہے؟ عمران خان کو. مجھے تو لگتا ہے کہ جسٹس صاحب جاتے جاتے ان سے بدلہ لے کے گئے ہیں ساری باتوں کا, کہ مجھے استعمال کرتے رہے ہو تو آؤ بھگتو, اب تم 90 دن بھگتو. اگر سپوز کر لیں, کیونکہ پاکستانی میڈیا میں ناصر عظیم صاحب سارا دن اسپیکولیشن اور ازمپشن پہ, ہر سیاستدان بھی بات کرتا ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی بات کرتا ہے, چلے میں بھی آج ازمپشن پہ بات کر لیتا ہوں. اگر 90 دن چلے گئے عمران خان صاحب جیل میں, اور میاں صاحب نے تو پلیٹلیٹ کام میں ہو سکتا ہے وہ کہے میرے پلیٹلیٹ پورے نہیں ہوئے میں واپس ہی نہیں آتا. زرداری صاحب کہیں گے ٹھیک ہے جی بند کر لو, کیڑا فرق پہ آ جائے. مولانا فضل الرحمان کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا تو اس سے پڑے گا جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہیں سے سیدھا سائبر کیس میں سزا لے کے ساتھ القادر ٹرسٹ میں بیگم کو بھی ساتھ لے جائے گا. یہ ہے جی اصل بات. 90 دن جیل میں رہیں گے, اتنے میں انتخابات ہو جائیں گے, نئی پارلیمنٹ آ جائے گی, آ کے وہ پھر انڈو کر دے گی ترمیم کو. اور یہ بھی پاسبل ہے, یہ بھی پاسبل ہے کہ پرسوں جب نئے چیف جسٹس صاحب اوتھ لے کے آئیں گے ایز اے نیو چیف جسٹس آف پاکستان, تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ بھئی یہ فل کورٹ بنا دیتے ہیں, اور جتنے بھی یہاں کانسٹیٹیوشنل میٹر پڑے ہوئے ہیں, کیسز ہیں, ان پہ فل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. اور وہ تو آلریڈی اس پر فیصلہ دے چکے ہیں, اپنے نوٹس لکھ چکے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کو معطل نہیں کیا جا سکتا. منصور علی شاہ صاحب ایک بڑے قابل, بڑے فاضل جج ہیں,
انہوں نے اس پہ لکھا کہ 2 جج کیسے ایک پارلیمنٹ کے قانون کو انڈو کر سکتے. ویسے یہ ظلم نہیں ہے اس ریاست کے ساتھ, اس ملک کے شہریوں کے ساتھ, کہ انی لولی لنگڑی جو بھی جمہوریت ہے وہ کولیکٹیو وزڈم سے قانون بنائے اور 2 بندے اٹھ کو اس کو پھاڑ کے باہر پھینک. ایک سوال لے لیں, گیم کا ٹائم 5 منٹ باقی ہے. میں چاہوں گا کہ شارٹ آپ کی کمنٹ صاحب سے کمنٹ لینا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نواز شریف پلس ہو گئے یا باقی لوگ مائنس ہو گئے؟ کیا کہنا چاہیں گے, لیکن شارٹ کمنٹ کیجیے گا. یہ سوال میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ میرے سے؟ جی. اچھا, اب جو مائنس والی کہانی ہے نا جی, وہ جہاں سے مائنس, پرویز مشرف نے کہا تھا کہ بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف ول کم بیک ٹو پاکستان اوور مائی ڈیڈ باڈی. اب اگر آپ ان مقدموں کے ذریعے نواز شریف کو, زرداری کو, مولانا فضل الرحمان کو یا عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں تو دے کین ناٹ, کیونکہ سر جب الیکشن ہوگا اور پی ٹی آئی نے اگر الیکشن لڑ لیا تو آپ اور میں کیا مفروضہ قائم کر سکتے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے؟ بھائی دیکھیں, کا ووٹر بیٹھا ہوا ہے وہ ووٹ ڈال دے گا. نوجوان بچہ جو ہے 18 سال سے 30 سال والا, وہ 4 کروڑ سے زیادہ ہے اور وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. بینگ اینالسٹ وی مسٹ ایکسپٹ دا ریئلٹی. پھر آپ نے 6 مہینے پہلے, سوری 1.5 سال پہلے جو نو کانفیڈنس موشن کیا, اس میں عمران خان سے جو بنیادی اختلاف رکھتا ہوں وہ اس کے نریٹو کی وجہ سے میرا اختلاف ہے ان کے ساتھ. اس بات سے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے لوگ نہیں تھے, لوگ اس کے پیچھے تھے, لیکن اس کا نریٹو 2014 سے لے کر آج تک اینٹی پاکستانی نظر آتا ہے. اس نے ہر ادارے کو کریڈٹ کیا, ہائی کورٹ کو, سپریم کورٹ کو, فوج کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو. یہ جو اس کا نریٹو تھا الٹیمیٹلی وہ ریباؤنڈ ہوا اور اس کے اپنے اوپر آ گیا. اس کو چاہیے تھا کہ جب وہ نو کانفیڈنس موشن ہوئی تھی تو ایز اے ڈیموکریٹ ہی مسٹ ہیو سٹ ان دا اسمبلی اینڈ کنٹیسٹ ان دا اسمبلی. پھر پی ٹی آئی آج نہ تو اس حالات کو پہنچی جس پر پہنچی ہے, نہ اس کو نقصان ہوتا, نہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ یہ کہتا کہ جی میں تو بعد میں سمجھ آئی میں نے چھوڑ دی. مائنس کرنا ناصر عظیم صاحب آپ کا میرا ووٹ کرے گا, کوئی کسی کو غیر مطلب فیبریکیٹڈ کیسز ہوں یا اوریجنل کیسز ہوں, ان کے ذریعے جب بھی پاکستان کے کسی لیڈر کو آپ کرتے ہیں مائنس, پاکستانی عوام میں وہ مظلوم ہو جاتا ہے. جس کو آپ مظلوم بناتے ہیں پاکستانی عوام اس کے ڈبے بھر کر پھینک دیتی. یہ حقیقت اور تاریخ ہے. قریشی صاحب کے گیم کے 3 سے 4 منٹ باقی, کیا کہنا چاہیں گے؟ کون مائنس ہوا, کون پلس ہوا؟ کیا مریم نواز درست فرما رہی ہیں؟ جی وکیل صاحب, بات یہ ہے کہ انشاءاللہ سارے پڑھے جان گے. یہ تسی میرے کو لکھا لو, بالکل سب پڑھے جان گے انشاءاللہ. یہ وقت بہت قریب ہے کہ ہن او ٹائم نہیں رہا. بڑی مضبوط تیاریاں ہو رہی ہیں اللہ دے فضل نال انشاءاللہ تعالی. نہ نواز شریف نے بچنا ہے, نہ عمران خان نے بچنا ہے, نہ زرداری صاحب نے بچنا ہے. میں تے کہنا کہ اللہ تعالیٰ جاندے جاندے جناب جڑا بندیال صاحب کر گئے نے, اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز کرے. سارے دا کٹا چھٹا کھلے گا اور سارے پھڑے جان گے انشاءاللہ تعالیٰ. عام غریب آدمی مکافات عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. عام غریب آدمی اس وقت ڈاکٹر صاحب نے بھی پتا ہے کہ 3 ٹائم روٹی کھانے والا بندہ اس ٹائم 2 ٹائم دے آ گیا کھانا ہے. 1200-1500 روپے دیہڑی کمانے والا, وہ مطلب تسی میں بجٹ بنا کے دے دو 30,000 35,000 50,000. میں تن دساں گریڈ 18-17 دے بندے بھوکے مار رہے نے. ڈاکٹر صاحب تسی عام بندے دی گل کیوں نہیں کرتے؟ اپنے لیڈر نوں دسو عام غریب میں تو گزارش کراں کہ میں تے عام آدمی دی گل کر رہا سر. پیا جاندی ہے, تھی جاندی ہے, بھرا جاندا ہے, بھرا جاندا ہے تے
भांजा आ जाना है, समधी आ जाना नहीं है, नहीं ये नहीं, नहीं करना चाहिए। आम देखें आदमी सोचो ऐसे आसमान के एक मिनट आप मेरी अपने कुछ गुजारिश सुन के हम नहीं मैं नहीं एक नहीं एक 30 सेकंड लूंगा। नहीं बोलोगे। पाकिस्तान में गरीब आदमी के लिए पिछले 5 साल में ना इमरान ने काम किया ना पीडीएम ने काम किया, दोनों का प्रॉब्लम ये था। सारे फड़े जाएंगे, नवाज शरीफ साहब फड़े जाएंगे, उन्होंने अपना आना बंद कर देना है, वो नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब भूल गए हैं, वो बिल्कुल ना आने उन्होंने ते ना आ सकते ने। इसे तरीके नाल सरदारी साहब ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹ ਮਕਫਾਤ ਅਮਲ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਮਨ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਛਿੱਤਰ ਪਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਣਗੇ इंशाअल्लाह ताला। फरीद साहब अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो बहुत शुक्रिया दोनों बाप का, तमाम व्यूअर्स का भी शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट करते हैं, फॉलो लाइक और शेयर करते हैं, और आपकी सपोर्ट की वजह से मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ और मैं मुख्तलिफ गेस्ट के साथ हाजिर होता हूँ रोज़ाना 9 से 10 बजे रात को। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल नासिर अजीम खान ADV के नाम से, यूट्यूब पे भी ये चैनल मौजूद है, उस पर भी ये थोड़ी देर बाद लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए, ये लाइव प्रीमियर के जरिए ये प्रोग्राम आप रिपीट में देख सकेंगे आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। और जाते जाते मैं आपको सिर्फ ये एक शेयर की सूरत में बात करता चलूं तमाम हुकाम से कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। और मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरे तज़किया और तबसरा आप देखना चाहें, सुनना चाहें तो नासिर अजीम ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको लाजमी विजिट करें, उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और इस प्रोग्राम के लिए, इस कंटेंट के लिए आप नासिर अजीम खान ADV के नाम से यूट्यूब चैनल पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। वहां पर सिर्फ ये टॉक शोज रोजाना की बुनियाद पर आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर नासिर हुसैन बुखारी साहब, जिनका ताल्लुक एक तालीम के शोबे से भी है और वो प्रोफेसर हैं और साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे मुख्तलिफ स्क्रीन पे आपको नजर भी आते हैं। जावेद कुरैशी साहब सीनियर पॉलिटिशियन जो इस वक्त सिस्टम से और सियासत से नाला नजर आते हैं, उनका बड़ा तजर्बा, उन्होंने बहुत अच्छा सियासत की, मैंने विटनेस किया, इमरान खान के करीबी साथियों में से नहीं मुलाकात साबित रहे। और एक और बात करता चलूं कि इमरान खान को इन्होंने जब छोड़ा था तो वो हुकूमत का वक्त था, इमरान खान से नाला हुकूमत के वक्त में हुए, उनकी पॉलिसी से ये नाला हुए नजर आते थे और बात करते थे और तनकीद करते थे, पार्टी में रहकर भी पार्टी की पॉलिसीज पे और पार्टी की जितने भी मामला थे उस पर तनकीद करते हुए जावेद कुरैशी साहब सफ़े अव्वल में नजर आते थे। और ये पहले शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा था। मैंने इनकी सियासी कैरियर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विटनेस भी किया, क्योंकि बताता चलूँ 2021 में मैंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा था और मैं पाकिस्तान का यूथ पाकिस्तान PTI का सेक्रेटरी हुआ करता था और मेंबर सेंट्रल लीगल कमेटी 3 बार रहा और काफी अहम ओहदों पर काम भी किया। 2021 में मैंने भी सियासत को खैराबाद कहकर मीडिया को ज्वाइन कर लिया था और वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ। इंशाल्लाह ताला आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल बशर्ते जिंदगी दोबारा हाजिर होंगे रात 9 से 10 बजे। बड़े खूबसूरत गेस्ट ऑलरेडी तय हैं। इंशाल्लाह ताला कल भी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में न्यूज पॉलिटिक्स पे हम बात करेंगे। आप देख रहे थे मुझे लाइव, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।